اور مرنے والے کا جواب ہوگا اے فرشتے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو اللہ کے رسول ہے، ہمارے پیغمبر ہے۔ اب فرشتے کا اعلان ہوگا اے مرنے والے سو جا، جیسے دولہا اور دلہن سویا کرتے ہیں۔ اب دولہا دلہن کے سونے کا انداز آپ کو بخوبی واقف ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی، اور فرشتے کہیں گے کہ اب آرام سے جنت میں پڑے رہو اور جنت کا نظارہ کرتے رہو، قبر میں پڑے رہو، جنت کا نظارہ کرتے رہو۔ ربی کائنات کا حکم ہوگا اے زمین، یہ آنے والا کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اتنی طرف چوری ہو جا، تاکہ میرے مصطفیٰ کے دیوانے کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے، اور اس کی قبر کو وسعت دے دی جائے گی جہاں تک اس کی نگاہیں جائیں گی۔ تو ایسے بنو اور قبر میں جاؤ تاکہ آپ کو وہاں جانے کے بعد آرام ہی آرام ملے۔ اور مرنے والا اگر بدبخت ہے تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور پھر اسے بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب اس کی گرمی اسے پہنچتی رہے گی اور فرشتے کہیں گے پڑے رہو، دور جاؤ اور جہنم کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آج جنت کے نام پر اگر کہا جائے جنت میں جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا۔ جنت تو ہر آدمی کو چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ جنت کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جنت کے لیے۔ جنت ہی تو انسان کا محصل ہے، لیکن اس کے لیے تیاری سب سے پہلے ضروری ہے، اور تیاری یہ کرنا آپ کو ہے، ہمارا کام بتانا ہے، تیاری کرنا آپ کا کام ہے، نہ کہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ وقت کے اندر وسعت نہیں، سب کی نظر میری طرف ٹکی ہوئی ہے کہ جلدی سے ختم کر دیا جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں ایک پرچہ کہا گیا ہے کہ ذرا حضرت اس کے بارے میں بتا دیجئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بتانا بھی کسی کے دل آزاری کا سبب ہے، اور یہ فائدہ آپ کا ہے۔ اس نے بھی کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، صابری دیسی ہربل سینٹر پریہار، جس میں مختصر کروں، اگر تفصیل سے پڑھوں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹائم چاہیے، مختصر بتا دوں۔ عورتوں اور مردوں کے لیے اندرونی پوشیدہ مرض جس کو کہتے ہیں، پوشیدہ بیماری جس کو کہتے ہیں، عام طور پر لوگ جسے بتانے سے گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ ہمارے عزیزی محمد ساجد عرف گوہر صابری نے ایک بڑا قوم کے فائدے کا کام کرنے کا عزم کر لیا ہے، اور یہ کر بھی رہے ہیں۔ پریہار ازہری مارکیٹ، جہاں نوری کتاب گھر ہے، اسی کے جسٹ آگے انہوں نے کلینک قائم کیا ہے۔ جس قسم کی بھی بیماری ہو آپ ان سے پرچہ لے لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا اطمینان سے۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک بیماری کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ مختصر یہ کہ پوشیدہ بیماری جو بھی ہو آپ ان سے رابطہ کریں، بڑے ہی سستے داموں میں، بڑے ہی کم قیمتوں میں یہ آپ کا علاج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول عطا فرمائے، اور اسی کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ اور چلتے چلاتے آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ خشیت یزدی کو اپنے سینے میں بیٹھا کر، اپنے سینے میں بسا کر زندگی گزارے، تاکہ ہم یہاں سے جانے کے بعد اصل دنیا ہماری یہ نہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اصل دنیا ہماری یہی ہے، نہیں،
اصل دنیا تو ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، اس کے بعد ہماری منزلیں شروع ہیں۔ اور موت جس کے تکلیف کا اندازہ اگر آپ کر لیں، سطح ذہن پہ ایک بات آ گئی ہے، بس اس کو عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ کا گزر قبرستان سے ہوا، اس میں ایک اللہ والا، ان کے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ کسی مردے سے موت کی تکلیف کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ والے آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، ارے کیسی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، بدعت کی بات کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی سے میرے مصطفیٰ کی امتی افضل ہے، علماء کرام کی جماعت ہے یہاں۔ میرے آقا تمام نبیوں سے افضل اور میرے آقا کی امتی تمام نبیوں کی امتی سے افضل۔ ذہن میں بات آئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی کو کہ قبرستان کے مردے سے پوچھا جائے۔ ایک قبر پر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا اس قبر کے مردے کو باہر نکال دے۔ اندازہ کیجیے کیسے لوگ، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کیا تو قبر سے مردے نکل آئے۔ آج ہم پوری زندگی قرآن پڑھ کے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، تسبیح پڑھ کے دعا کرتے ہیں، وظیفہ پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں، صبح اور شام دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج ایک نہیں انیک لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا مزار شریف پر جا کے دعا کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر کے دعا کر رہا ہوں، نفل نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہوں، فرض نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہوں، حج کی واپسی کے بعد دعا کر رہا ہوں، لیکن میری دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ دعا کرنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو تو دیکھو، تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، قبر سے مردے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد کہا کہ تم نے مجھے کیوں تکلیف دی؟ کہا کہ حضور صرف ایک بات جاننے کے لیے۔ کہا کہ کیا جاننا ہے، جلدی پوچھو۔ کہا کہ جاننا یہ ہے کہ موت کی شدت، موت کی تکلیف کتنی۔ آخری کڑی رکھ رہا ہوں، وہ آنے والا انسان، وہ قبر سے نکل کر جواب دینے والا کہتا ہے سنو، مجھے مرے ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک قبر میں موت کی تکلیف کو برداشت کرتا رہا ہوں۔ کہاں ہو؟ کس دنیا میں ہو؟ آپ کو پتہ نہیں، آپ گناہ کرتے ہو، آپ یہ بھول جاتے ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ شراب پیتے ہو، آپ یہ بھول جاتے ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ زناکاری کر رہے ہو، آپ یہ بھول جاتے ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے رب تو وہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی آپ کے دل میں جو گمان اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، رب کا
बकाई कायनात जिसे रब्बी कायनात ने वो इख्तियार दिया है, और वो रब्बी कायनात जिसने आपको लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात को मर के वजूद बख्शा, वो रब्बी कायनात मुझे हर हाल में देखा। रब की मोहब्बत और रब का खौफ अपने दिल में पैदा करो। मकसूद पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कह करके गुजरना चाहता है। रब की मोहब्बत और खौफे इलाही को अगर आपने जमा कर लिया तो आप यहाँ भी कामयाब हो और वहाँ भी कामयाब रहोगे। अभी ना तमाम है, जो कुछ गया हुआ वो आगाज़ बात था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।